پروگرام میں کچھ افغانستان کی صورتحال کی بات کر لیں. جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے طالبان نے اس کو بہت کم گھنٹے رہ گئے ہیں اور یہ کہہ دیا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہاں سے انخلا کر لیں, تمام فوجی جو دوسرے ممالک کے ہیں. لیکن ظاہر ہے افغانستان کی صورتحال پیچیدہ ضرور ہوتی جا رہی ہے. وہاں پر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک مخمصے کا شکار ہیں, ایک پریشانی کا شکار ہیں, کاروبار لوگوں کا تباہ ہو رہا ہے, سیکیورٹی کی صورتحال ہے. اس تمام تر صورتحال پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رستم شاہ محمد صاحب موجود ہیں, افغان امور کے ماہر ہیں, ان کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. رستم شاہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ جو افغانستان کی صورتحال ہے ظاہر ہے ایک بہت ہی پیچیدہ ہو چکی ہے. وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے ان کا کام, ان کا کاروبار, ہر چیز ٹیک پہ لگی. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو؟ دیکھیے, طالبان کو کچھ وقت زیادہ لگ رہا ہے حکومت سازی میں, اور حکومت سازی میں وقت زیادہ اس لیے لگ رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کی تلاش میں ہیں جو اگرچہ ان کے رائیول رہ چکے ہوں, ان کی اپوزیشن میں رہ چکے ہوں, لیکن ان کے ایجنڈے کے ساتھ وہ جانے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ بڑے بڑے نام جیسے عبداللہ حکمت یار وغیرہ کو انڈکٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے اپنی پارٹی, اپنے رینکس کے اندر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو پرانے نظام. اور ظاہر افغانستان کی بدلتی صورتحال پر آج بڑے اہم اجلاس ہونے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور G7 ممالک کے ہنگامی اجلاس آج جو ہیں وہ طلب کر لیے گئے ہیں. تو رستم شاہ محمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رستم شاہ صاحب, جو آپ پہلے گفتگو کا جس طرح میں چاہوں گی وہ بھی کنٹینیو کریں. اور ظاہر ہے افغانستان کی صورتحال پہ 2 اہم اجلاس آج ہو رہے ہیں. اس پر کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا تجاویز آئیں گی آج؟ گڑبڑ دے جی رستم شاہ صاحب. آپ کی آواز میں نے نہیں سنی ہے تو بہت گڑبڑ تھی, بہت شور تھا. جی رستم شاہ صاحب, سوال میرا یہ تھا, 2 بڑے اجلاس آج طلب کیے گئے ہیں. اقوام متحدہ کا اجلاس بھی افغانستان کی صورتحال پر اور G7 ممالک کا اجلاس بھی آج طلب کیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, ظاہر پوری دنیا کی نظریں ہیں, کیا تجاویز آئیں گی, کس طرح سے صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا سر جوڑیں گے بڑے آج افغانستان کی صورتحال پر؟ دیکھیے, دنیا کو یہی کنسرن ہے کہ افغانستان میں انکلوسیو حکومت بنے, اور جو پچھلے دور میں طالبان سے کچھ ایسی پالیسی انہوں نے بنائی تھی کہ جن میں عورتوں کی تعلیم حاصل کرنے پہ اور اقلیتوں کے تحفظ کرنے میں شاید وہ ناکام رہے تھے, تو وہ چیزیں نہ ہوں. عورتوں کو تعلیم کی بھی اجازت ہو, کام کرنے کی بھی اجازت ہو, اقلیتوں کی حفاظت ہو, اور وہاں جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ بھی ہو, اور دنیا کے ساتھ ساتھ وہ چلیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر کے چلیں. یہ ان کے کنسرنز ہیں. اگر یہ کنسرنز پورے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار نہ ہو. وہ ضرور ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے, اور طالبان کو کچھ وقت دینا ہوگا, کیونکہ اس وقت ان کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں. اس وقت تو سب سے بڑا چیلنج حکومت سازی کا ہے, اور اس کے بعد جو امن ڈیلیور کرنا ہے, جو داعش وغیرہ ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے, جو اپنی رٹ ساری افغانستان پہ قائم کرنی ہے. ابھی تو ان کی رٹ قائم نہیں ہوئی, پھر صوبوں میں ان کے لوگ ابھی گورنر وغیرہ وہی پرانے گورنر کام کر رہے ہیں, تو ان کو کچھ وقت دینا ہوگا. پھر سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے اس وقت فائنانشیل کرنچ ہے. امریکہ نے $9 بلین روکے رکھے ہیں. امریکہ کے دیکھا دیکھی اب ورلڈ بینک اور IMF نے $500 ملین ان کے روکے رکھے ہیں, وہ بھی ان کو نہیں مل رہے. تو چین اور روس کو آگے آنا ہوگا تاکہ ان کی کچھ مدد کریں, تاکہ ان کے پاس کچھ تنخواہوں کے پیسے تو آ جائیں. تو یہ ان کی امیجیٹ اس وقت پرابلم ہے. بعد میں جو ان کو تاریخی کام کرنا ہے ریکنسٹرکشن کا, ریہیبلیٹیشن کا, 40 سال کی جنگ کے بعد, تو اس میں تو وقت لگے گا. اس کے لیے وسائل بھی مطلوب ہوں گے, اس کے لیے ٹیکنالوجی ان کو چاہیے ہوگی, اس کے لیے مین پاور بھی ان کو چاہیے ہوگا, اور یونائٹڈ نیشن کو اس میں بڑا کردار ادا کرنا ہوگا مختلف سیکٹرز میں. لیکن وہ تو بات کی بات ہے. امیجیٹ پرابلم یہی ہے کہ وہ حکومت بنائیں جو قابل قبول بھی ہو, اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی قابل قبول ہو, ایکسیپٹیبل ہو, تاکہ یہ معاملہ کچھ اب آگے جائے. کیونکہ افغان جو ہیں وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں. ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ سارے افغان جنگ سے اور کانفلکٹ سے تنگ آ چکے ہیں. یہ ان کا یہ پلس پوائنٹ ہے طالبان کے لیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے افغانستان میں کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی گروپ ایسا نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے افغانستان کی پچھلی 40 سال کی تاریخ میں
کہ ایک ایسی حکومت آ رہی ہے کہ جن کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی رائیول گروپ ان کو چیلنج نہیں کرتا، ان کی سپریمیسی کو، ان کی جورسڈکشن کو کوئی چیلنج کرنے والا ہے نہیں. یہ طالبان کے لیے بڑا نادر موقع ہے، بڑا ہسٹورک موقع ہے. اس سے ان کو فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی یونٹی کو برقرار رکھنا ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے، کیونکہ جو چیلنجز ہیں پاورٹی ایلیویشن کے، اب دیکھیں افغانستان میں 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزر رہے ہیں. پھر پچھلے سال ڈراؤٹ ہوا تو 40% پیداوار گھٹ گئی، تو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس کے بعد جو ہے کرونا آیا تو کرونا نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. اور ابھی بھی کافی انسرٹن سچویشن ہے کہ کوئی حکومت نہیں ہے تو ہر کوئی وہاں پر اپنی منمانی کر رہا ہے. یہ آپ نے بالکل درست بات کی لغاری صاحب. ظاہر ہے یہ جو انسرٹن سچویشن ہے اور جن ساری چیزوں کی نشاندہی ابھی رستم شاہ صاحب کر رہے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس معاملے کو کیسے ٹیپ کرے گا جو وہاں پر ایک مسائل لوگوں کے لیے درپیش ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو امریکن پالیسی رہی ہے پچھلے 60-70 سال میں، چینی انقلاب اور روس کے سوویت یونین کے دھماکے کے بعد جو انہوں نے سرد جنگ چھیڑی تھی، اس کے نتائج انہوں نے جس حد تک حاصل کیے سو کیے. لیکن اب ان کی جو پالیسی تھی ہمیشہ کہ وہ جنگوں کو اکنامی بنایا کرتے تھے، اب وہ ان کو وہ فروٹفل نہیں رہی ہے، اس سے نتائج حاصل نہیں ہو رہے ہیں. اب جنگوں کی اکنامی نہیں چلنے والی ہے. انہوں نے دیکھ لیا اب دنیا میں سب سے بڑی اکنامک پاور چائنا ہے، امریکہ نہیں ہے. امریکہ دوسرے نمبر پر ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو سب سے بڑی انڈسٹریل پاور بھی دنیا میں چائنا ہے، وہ امریکہ نہیں رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں اس نے اپنے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، اپنی آبادی کو ڈیلیور کرنا ہے، تو اسے جانا پڑے گا، جنگوں کا عمل چھوڑنا پڑے گا. جنگ تباہی کے علاوہ کچھ ہی نہیں کرتے ہیں. یہ معاملہ ظاہر پوری دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ ایک بہت عجیب صورتحال ہے خود افغان شہریوں کے لیے، اور اس پر ظاہر پوری دنیا کو مل بیٹھ کر کوئی حل نکالنا ہوگا. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.